13 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کے 14 ماہ میں پاکستان شدید سیاسی، معاشی اور معاشرتی تنزلی کا شکار ہو چکا ہے، لیکن حکومت ان حالات کو کنٹرول کرنے کے بجائے سیاسی کارکنوں، صحافیوں، حتیٰ کہ یوٹیوبرز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن میں مصروف ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ 4000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ کئی لوگوں پر امن عامہ میں خلل ڈالنے کے مبہم قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایسوسی ایٹ ایشیا ڈائریکٹر پیٹریشیا گوسمین نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کو پرامن احتجاج یا اپوزیشن کے حامی تمام افراد کو رہا کرنا چاہیے اور ان کے قانونی حقوق کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ملکی اور انسانی حقوق کا احترام تو درکنار پی ڈی ایم کی حکومت نے کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کا سلسلہ مزید بڑھا دیا ہے۔ تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں سمیت تقریباً تمام صف اول کی قیادت یا تو اس وقت جیلوں میں ہے یا جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 306 روپے تک جا پہنچا ہے۔ گیلپ ورلڈ پول سروے کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں 80% افراد یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں کرپشن وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہے اور عوام کے معیار زندگی میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ پاکستان میں معاشی بحران سیاسی مایوسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں زیادہ خوش رہنے والے ممالک کی حالیہ فہرست سامنے آئی ہے۔ اس فہرست میں پاکستان کی 3 درجے تنزلی ہو چکی ہے، جس کے بعد اب پاکستان 108ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ لیکن مذاکرات اور افہام و تفہیم کے بجائے حکومت نے اپنی تیوریاں مزید چڑھا لی ہیں۔ کل سابق وزیر اعظم عمران خان کو نیب اور کچھ دیگر مقدمات کے حوالے سے اسلام آباد آنا ہے، لیکن انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 80% امکان ہے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ جیل بھیج دیا گیا تو میں ملک میں تشدد نہیں چاہتا، لیکن پی ڈی ایم لوگوں کو مشتعل کروا کر احتجاج کرنا چاہتی ہے تاکہ آئندہ عام انتخابات میں مجھے روکنے کے لیے اس احتجاج کو استعمال کیا جا سکے۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فروری 1933 میں جرمن پارلیمنٹ میں جب آگ لگی تو نازی قیادت نے اس کا الزام کمیونسٹوں پر لگایا اور اس واقعے کو جواز بنا کر قانون سازی کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف چھوڑنے والوں کی لائن لگ چکی ہے۔ گو کہ پاکستان کی سیاست میں پارٹیاں تبدیل کرنے کا سلسلہ نیا نہیں، لیکن موجودہ حالات میں تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ شاید گرفتاریوں اور ملٹری کورٹس میں مقدمات کو خوف دلا کر پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے۔